إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہوں ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا، مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین، ہم قریباً 7-8 ماہ سے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ محرم کے آغاز سے ہم نے 3 خطبات کے اندر اس کو یہ جان کر کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا وہ ضروری تھا، اس لیے ہم نے اپنے یہ ایک لمبے سلسلے کو توقف کے ساتھ اس کو روکا۔ آج سے ہم انشاءاللہ اپنی اسی کلاس کو، اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو اس کی پہلی آیت سے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ سنا ہے، سنایا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے
اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کو مکمل طور پر بیان کیا گیا، اس کے بعد سورۃ البقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اس کو شروع کیا گیا۔ ہم نے اس کی 26 آیات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تفصیلاً ہر طرح سے جو اللہ کے فضل سے ہمارے اندر استطاعت سی ہم نے آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے۔ آج ہم 27ویں آیت سے دوبارہ سلسلے کو شروع کریں گے۔ ان 26 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی نشانیاں 2 آیات میں بیان فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے سلسلے میں منافقین اور ان کی اقسام اور ان کے طریقہ کار، ان کے مسلمانوں کے ساتھ روابط، ان کے یہودیوں کے ساتھ کیا روابط تھے ان کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا آغاز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو مسلمانوں کی رشد ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس قرآن مجید کی صداقت، اس کی بلندی، اس کی عظمت کا تذکرہ کیا، اور جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے وعید اور ان کے لیے تنبیہ کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو، مومنین کو خوشخبری دی، اور اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کا جو اعتراض تھا، جب ان کے پاس قرآن مجید، کفار کے پاس قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی لانے کا ان کے پاس طاقت نہ رہی، وہ قرآن مجید جیسا کچھ نہ لا سکے، تو انہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر انگلی اٹھائی کہ یہ اللہ کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے جس میں اللہ نے مکڑی کی مثال دی ہے، اللہ نے یہاں پر مکھی کی مثال دی ہے، اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آج کی آیت سے اس سے پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ چاہے مکھی، کیا مکھی سے چھوٹی مثال بھی ہو، کہ مکھی کے پر کی مثال بھی ہو، اگر اللہ نے دینی ہے مثال تو اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر تم قرآن مجید کو جھوٹا کہتے ہو تو اس قرآن مجید کو نہ مان کر بھی دنیا کے اندر بہت ذلیل ہوئے ہیں، اور اس قرآن مجید کو مان کر دنیا کے اندر بہت زیادہ ہدایت یافتہ اور مقام پانے والے بھی بہت آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑا، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اندر فساد کو پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ جان لیں کہ یہ لوگ سری خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے 2-3 مطلب جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، جو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اور امام طبری نے، امام قرطبی نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے عہد و پیمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو تمام انسانیت سے عالم ارواح کے اندر عہد و پیمان لیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب اللہ نے تم سب کو زندگی دی، تم سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا اور تم سے یہ عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم سب کا؟ تو قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا، میں بھی تھا، آپ سب وہاں تھے، ہمارے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قبل، عیسیٰ علیہ السلام ان سے قبل، موسیٰ علیہ السلام ان سے قبل، یوسف، یونس، جتنے بھی انبیاء اور ان کی جتنی بھی امتیں ساری اس کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے یا جو آئیں گے یا جو موجود ہیں، وہ چاہے کافر ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، یعنی کہ جو انسان ہے اس نے دنیا بننے سے قبل اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو رب مانتے ہیں،
اور ہم دنیا کے اندر آپ کی ہی مانیں گے۔ یہ اس عہد سے مراد ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس عہد سے مراد الست بربکم، میں کہا تمہارا رب نہیں؟ اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہم سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمیں دنیا میں بھیجیں گے، آپ ہی ہماری زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر، اس حصے کے اندر اللہ اور بندے کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس تعلق کو کہتے ہیں توحید۔ اور یاد رکھیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی یہ توحید کے نام پر نا کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، توحید کے نام پر کسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں، توحید کی آڑ لے کر کسی کو بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ثلث حصہ یعنی کہ تیسرا حصہ صرف توحید بیان کی ہے۔ اور توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قبروں کو نہ پوجیں، آپ صرف بتوں کو نہ پوجیں، اللہ اور بندے کے تعلق کو توحید کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جس چیز کا تعلق انسان سے لے کر اللہ تک پہنچتا ہے اس رستے کے، اس طریقے کو توحید کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارا اللہ کے مطابق ہمارا اللہ سے رشتہ نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم توحید پر قائم نہیں۔ آپ قرآن مجید کو جگہ جگہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر مثال کے طور پر قرآن مجید میں 3 آیات ہو نا تو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی توحید کو بیان کیا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ زندگی کے ہر اتار و چڑھاؤ کے اندر، انسان کے ہر معاملے کے اندر جو اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ، اگر وہ برستا توحید رب کے پاس نہیں نہ جاتا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیا تو وہ لوگ سری خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ کی توحید سے کیا مراد؟ میں آپ کو یہ بالکل جو ریسنٹ ابھی جو مثال بنے گی نا وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوگا تو سفر آئے گا، ماہ سفر آئے گا۔ اب اس سفر کے اندر لوگ نا طرح طرح کی بدشگونی لیتے ہیں کہ اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر فلاں کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور طرح طرح کی سفر کے بارے میں باتیں مانی جاتی ہیں۔ اور لوگ اس عقیدے پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ اگر سفر کے اندر یہ کام شروع کیا، لوگوں کے بڑے برے عقیدے، یہ سارے عقائد ہمارے عقیدہ توحید پر ضرب لگاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر۔ یاد رکھو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیماری بندے کو لگی ہو اور اس سے دوسری کی طرف منتقل ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہوگا کہ جو بیماری دوسرے کو لگے گی وہ اس کی اللہ کی مرضی کے ساتھ لگی۔ ایک بندے کو زکام ہے، ایک بندے کو نزلہ ہے، ایک بندے کا بخار ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، کچھ بھی ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی اس کے قریب نہ جائیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ کو سیم وہی بیماری ہو جائے گی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کو لگے گی، جو اس کے قریب جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے ہی لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سنیے دھیان کے ساتھ، اگر دوسرے کو لگے گی تو اس وجہ سے لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ دوسرے کو بیماری لگے گی، یہ نہیں کہ صرف اس کے پاس جانے کی وجہ سے اسے بیماری لگی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا طیرۃ ولا حامہ، یہ بدشگونی لینا، یہ نیزوں کو پھینکنا، یہ فعال نکالنا، یہ طوطے، یہ تیر، یہ فلاں، یہ ہاتھ، یہ سارا کچھ یہ جہالت کی باتیں۔ ولا سفر، اور یہ سفر کے بارے میں، ماہ سفر کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری بے بنیاد باتیں۔ اگر ہم اس طرح کے عقائد رکھیں اور بعد میں ہمیں کہیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ سفر کے اندر یا محرم کے اندر یا رمضان کے اندر یا ذی القعدہ کے اندر یا کسی اور مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی، خوشی نہیں منانی، کیونکہ یہ اس کے اندر بدشگونی کا مہینہ۔ اگر ہم ایسے عقائد رکھتے ہیں تو یاد رکھیے ہم کس طرح توحید پر کامل اتر رہے ہیں۔ ہماری توحید تو اچھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جی یہ ہم نے دکان کھولی ہے نا، دکان پر جو پہلا گاہک آئے گا نا اسے ادھار دیا تو سارا دن خراب جائے گا۔ اللہ کے بندو، ہمارے پیدا ہونے سے بھی 5 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا، اور اس سے پہلے تمام کائنات نے کیسے دنیا میں رہنا وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا۔ ہم سب نے سنا ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا جی لکھ، قلم نے کہا جی کیا لکھوں؟
اور سب کچھ لکھ دے جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے. انسان بنیں گے، پہاڑ ہوں گے، دنیا بنے گی، سیارے ہوں گے، سورج چاند، سب کچھ لکھ دے. جب سب کچھ لکھ چکا ہے تو ان عقائد کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو آپ اللہ پر بھروسہ کم ہو گیا نا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے گاہک کو میں نے کچھ ادھار دے دیا تو سارا دن میرا کام صحیح نہیں چلے گا، تو پھر رازق تو اللہ ہے نا، گاہک تو رازق نہیں ہوتے. ادھار دینے والا، نقد لینے والا، یہ سارے رازق نہیں ہیں، تو سلسلے ہیں. یہ تو ساری وہ کسوٹیاں ہیں، یہ سارے وہ معاملات ہیں. اس کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کہ آپ نے ایسے عقائد رکھنے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ عقائد ملتے ہیں. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے سفر کے بارے میں یا کسی اور فعال کے بارے میں، ہاتھوں کو دیکھنا، پاؤں کو دیکھنا، نجومیوں کے پاس جانا یا ستاروں کا حال جال، اب روز اخبار کے اندر آیا ہوتا ہے کہ یہ جی ستارے ہیں جی، آپ کا جون سا ستارہ ہے، ہر ستارے کے آگے لکھا ہوتا ہے یہ ستارے والے آج گاڑی نہ چلائیں، یہ ستارے والے آج ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یہ ستارے والے نیا کاروبار. یہ روز اخبار کے اندر پرنٹ ہوتا ہے. اور اس کو آپ الیکٹرانک میڈیا پر جائیں اور پورے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اوپر. آپ کا کون سا ستارہ جی؟ میرا یہ ستارہ جی. والدہ کا نام کیا ہے جی؟ میرا یہ والدہ کا نام. کب پیدا ہوئے جی؟ ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. اچھا جی، یہ ایسے ایسے کر کے یہ آپ کا میں نے سارا حساب لگا لیا. تو یہ شرک ہے بھائی جان، یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہتے ہیں آج کی جدید زمان میں کہ جی یہ پامسٹ ہیں جی، کیا اسے بولتے ہیں جی، یہ نجومی کی ایک نئی شکل آ گئی. جیسے وہ پہلے فون ہوتے تھے تار کے ساتھ لگے ہوتے، آج سیل فون ہے، اسمارٹ فون، اینڈرائڈ ہے، چلتا چلتا جدید ہو رہا ہے. اسی طرح نجومی بھی جدید ہو گئے. آج پینٹ شرٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، اینکے لگا کر، لیپ ٹاپ رکھ کر سامنے وہ اسی طرح کہانت کرتے ہیں. وہی طریقہ پرانا. یہ بتائیں جی آپ کی ماں کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کون سا ستارہ. یہ سارا علم جو اس دنیا کے اندر موجود ہے یہ سارے شرک ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس آیا، صرف نجومی کے پاس آ گیا، ابھی کچھ پوچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں کرتا اس بندے کو. ابھی کچھ پوچھا نہیں ہے، صرف آ گیا ہے پوچھنے کے گھر سے. پھر دوسری حدیث میں ہے کہ اس نے اس سے کچھ پوچھ لیا اور پھر اس کی بات پر یقین بھی کر لیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس بندے نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز مجھ محمد پر اتاری گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شریعت کے ساتھ اس نے کفر کر دیا. یہ ہمارے معاشرے میں رائج وہ چیزیں. اب یہاں پر نہ تو قبر پرستی ہے، یہاں پر پیر پرستی ہے، جس کو کہا جاتا ہے جی آپ ہر معاملے کو توحید. یہ توحید سے وابستہ ہے، یہ اللہ کے عہد سے وابستہ ہے. تقدیر کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، پریشانی کا مسئلہ ہو، مال کا مسئلہ ہو، کسی اور چیز کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، کسی اور چھوٹی چیز کا مسئلہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے ایک تسمہ بھی چاہیے نا تو وہ بھی تم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہاں دکان پر جا کے تسمہ نہیں مانگ سکتے یا خرید نہیں سکتے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اگر مجھے تسمہ بھی چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ ذرائع پیدا کرے گا کہ میں نے اس کا تسمہ خریدنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے مضبوط عقیدہ ہی عقیدہ توحید. مجھے بیماری لگی ہے، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے تشخیص کرنی ہے، اس نے دوائی لکھنی ہے، میں نے دوائی کھانی ہے، اس کے کہنے کے مطابق ہی دوائی کھانی ہے. لیکن دوائی مجھے صحیح نہیں کرے گی، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ملے گی. یہ عقیدہ توحید. میں اگر یہ سمجھوں کہ میں اگر دوائی کھاؤں گا تو مجھے آرام آئے گا، دوائی نہ کھاؤں گا تو مجھے آرام نہیں آئے گا، دوائی ہی میری شفا کا سبب ہے، یہ غلط ہے. میں دکان کھولوں گا، میں وہاں پر محنت کروں گا، میں کوئی کاروبار بناؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، یہ عقیدہ توحید. میں یہ ایسا نہ کر دیا تو میں نے ویسا نہ کر دیا، دکان پیچھے ہو گئی، اوپر ہوگی، نیچے ہوگی، یہ مال جھوٹ نہ بولا تو مجھے تو رزق نہیں ملے گا. یہ ساری توحید کے منافی باتیں. میرے بھائیوں، یہ آپ کو جو میں نے مختلف مثالوں کے ساتھ سمجھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق اللہ سے بنتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی ہے کہ انسان کا جو رب تک تعلق جاتا ہے اس کا رستہ اگر توحید نہیں ہے تو ہم اللہ کے عہد پر پورے نہیں اتر رہے. رزق کا مسئلہ ہے،
اگر ہم توحید کے راستے اللہ تک نہیں جاتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے تسلیم کریں؟ کسی کو دیکھ لو کو منتیں مانگ رہے ہیں، منتیں اللہ کے نام کی ماننے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا کہ آپ گلے میں آپ سنگل کو ڈال رہے ہیں اور آپ پاؤں میں بیڑیوں کو ڈال لیں اور آپ منتیں مانگتے پھریں، بچوں کو آپ سنگلیوں کے ساتھ باندھ دیں، رسیوں کے ساتھ باندھ دیں، آپ ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیں، آپ الٹے لیٹنا شروع کر دیں، الٹی چار پائیوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں، گھر کے اندر گوشت نہیں لانا، اور عجیب عجیب منتیں۔ یہ کون سی منت؟ اسلام کے اندر ہے کہ منت اور نظر اور نیاز یہ سارے لفظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہیں، اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا اللہ یہ میرا فلاں کام ہے، میں اس کا حقدار بھی ہوں، یہ حرام بھی نہیں ہے، حلال ہے، اگر اے اللہ تو میرا یہ فلاں کام کر دیتا ہے، میں تیرے نام پر یہ ذبح کروں گا، تیرے نام پر یہ دیگ اتاروں گا، تیرے نام پر یہ گوشت بانٹوں گا، تیرے نام پر اتنے نوافل پڑھوں گا، تیرے لیے میں اس کام کے بدلے اتنی بار قرآن مجید پڑھوں گا، اتنی۔ یہ ہوتی ہیں منتیں، یہ ہوتی ہیں نیازیں، سنگلیاں نیازیں تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسے کام کریں، میرا عام آپ کو کہیں کہ یہ غلط ہے، آپ یہ شرک کر رہے ہیں، تو کہیں جی اس میں کون سا شرک ہے؟ جی شرک تو صرف وہی ہوتا ہے جو مشرکین مکہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، وہ شرک نہیں، ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں اور غلط راستے کے ساتھ کریں، یہ نظر و نیاز، یہ منتیں، یہ حاجات، یہ پکاریں، یہ دعائیں، اور آپ اس طرح کیا کریں؟ آپ کسی بھی جا کر قبر کے اوپر میلے ٹھیلوں والی جگہ پر آپ جائیں اور وہاں جا کر آپ دعا کریں اور کہیں جی ہم نہ مانگنے اللہ سے ہی آئیں، لیکن ہم ان کو نہ درمیان میں لا رہے ہیں۔ بھئی یہی تو غلط ہے۔ اللہ نے کہاں کیا ہے، کہاں کہا ہے؟ ایک جگہ کہاں، ایک لفظ بتائیے کہ جہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ نبی کو بیچ میں لے کے آؤ، اور باقی تو سارے نبی کی جوتوں کی کھاد ہے۔ مجھ جیسے نبی کی جوتوں پر ہزاروں قربان ہو۔ کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں پر اللہ نے یہ بھی کہا ہو کہ نبی کو بیچ لے آؤ، باقی ساری کائنات تو نیچے ہے یار۔ اس کا مطلب ہوتا ہے توحید۔ دعا کے اندر کیوں آپ کسی کو لے کے آئیں؟ لیگل طریقے سے آئیں نا، پراپر چینل آئیں، دعا مانگنی ہے، نظر مانگنی ہے، واسطہ دینا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ناموں کا واسطہ دو، کہ اے اللہ رزق چاہیے، اے اللہ تو دنیا میں رزاق ہے، ساری کائنات کا تو رازق ہے، مجھے بھی رزق دے دے۔ یہ ہوتا ہے پراپر چینل، سیدھا رستہ، صراط مستقیم۔ اولاد چاہیے، اے اللہ تو وہاب ہے، اے اللہ تو نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی، اے اللہ تو نے زکریا کو علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دی، مجھے بھی اولاد دے دے۔ آپ کو شفا چاہیے، اے اللہ تو شافی ہے، اپنے بندے ایوب کو 17 سال بعد علیہ السلام بیماریوں سے نکالنے والے، اے اللہ مجھے بھی بیماریوں سے شفا دے۔ یہ ہوتا ہے پراپر چینل۔ آپ کو کوئی مشکلات ہیں، اے اللہ سے مانگو، اے اللہ جو آپ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اتنی مشکلات سے نکال لائے، اے اللہ میری مشکلات کو بھی آسان کر دے۔ یہ ہوتا ہے پراپر چینل۔ کہیں نبی علیہ السلام نے کہا ہو اے اللہ میں نبی ہوں، میں اپنے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، پھر ہمیں تانے دیتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی، ہر بات میں شرک۔ وہ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اللہ کا حق نہیں مار رہے، آپ اللہ سے دغا بازی نہیں کر رہے، یہ دوگلی پولیسی نہیں ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ عہد مضبوط کیا ہوا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، ہم نے سب نے عہد کیا، میں نے بھی کیا، انہوں نے بھی سب نے عہد کیا۔ قالوا بلا، ہم نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہے، ہم دنیا کے اندر آ کر اس طریقے پر نہ چلیں، شریعت کے طریقے پر نہ چلیں، اللہ کی نہ مانیں۔ وہ ایسا کون سا مسئلہ اس وقت بتائیے جس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بتایا؟ اب جس کو دیکھ لیں یہ ساری بدشگونیاں، یہ ساری بد عقیدیاں کیوں ہے؟ ہم شریعت کی بات نہیں مانتے، اس لیے ساری بد عقیدیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہی منع کی ہے۔ یہ بدشگونیاں لینا، یہ بد عقیدیاں لینا، یہ ہمارے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ بتائیں جی یہ لوگ جو یہ پیروں فقیروں گدیوں درباروں یہ سارے معاملات میں جاتے ہیں نا،
یہ ان کو ہی سب کچھ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں جی، آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، یہ پڑھیں جی ہمارے سر آپ کے جوتوں کے اندر، ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ہوں گے، اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو میرے نبی کی نافرمانی کرے حق بات جان لینے کے باوجود بھی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دنیا کے اندر وہ جدھر جانا چاہے گا اللہ اس کو ادھر پھیر دے گا، لیکن آخرت کے اندر وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، سٹاپ پھر جہنم پر لگے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑی بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، رب کی قسم ہے اللہ کہتا ہے میں نہیں پھر اسے ڈائریکٹ دیتا، مانگ پھر اسی کے وسیلے سے، مانگ پھر اس کو رستے سے لے۔ اللہ نے تو جنرل سی بات کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سانس آ رہا نہیں، اس پر ہاتھ رکھیں سانس بند ہو جائے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس پلانٹ سے بھی زیادہ قریب ہوں، صرف دل کے اندر، کوئی زبان کی قید نہیں، کوئی الفاظ کی قید نہیں، کوئی ادب کی قید نہیں کہ آپ نے اردو ادب کے اندر، انگلش ادب کے اندر، عربی ادب کے اندر، فارسی ادب کے اندر، پشتو ادب کے اندر ادب کا لائن کا لحاظ رکھ کر بالکل اسٹیٹ بہت لمبی لمبی گفتگو کر، ایسا نہیں ہے۔ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اللہ آپ کے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچے، آپ کی باتیں ایسے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق، کتنی ایسی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی سلطنت کے خلیفہ بنے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب قحط کا وقت آ جاتا ہے نا، بارشیں نہ ہوتی، موسم زیادہ خراب ہو جاتا، فصلوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا، تو ہم کیا کرتے، ہم نبی علیہ السلام کے چچا سے دعائیں کرواتے، آپ کو کہتے کہ ہمارے لیے آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات، میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ دعائیں ہوتی تھی نا، اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، کوئی اور قبر نہیں تھی۔ یہ مسجد نبوی ہے، اس وقت مسجد نبوی کے باہر ہوتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی بالکل کراس لائن جو حد تھی، اس کے ساتھ ہی آپ کا خیمہ تھا۔ سیدنا عائشہ کا جو گھر تھا رضی اللہ عنہ، ماں آپ کا گھر تھا، اس میں آپ کی قبر مبارک بنی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کہ قحط آ گیا، مسلمانوں کو مسئلہ ہے، تو آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کے چچا کو بلاؤ، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آپ آل رسول میں سے ہیں، کیونکہ آپ اسلام کی معزز شخصیت ہیں، کیونکہ آپ نبی کے چچا ہیں، کیونکہ آپ ایک باوقار اور مسلمانوں کی ایک عظیم الشان شخصیت ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی آ کر یہ نہیں کہا بھی سیدھے لینڈ بنا لو بارش آنے لگی، نہیں، آ کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ اپنی رحمت کو برسا ہمارے اوپر، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا جی سارے لین بنا لو نبی علیہ السلام کے حجرے کے ارد گرد۔ نبی علیہ السلام نے کہو جی اے اللہ کے رسول، اللہ سے کہیے ہمارے لیے بارشیں برسائیے، اللہ سے کہے جی قحط کو دور کر دیں، اللہ سے کہے جی ہمارے اوپر رحمت۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کٹوا دیا، لیکن انہوں نے تاریخ میں آپ اٹھائیے کہیں بھی لکھا ہو کہ یا علی مدد کا ہو۔ آج ہمارے مشکل کشا کون بنے؟ علی رضی اللہ بنے ہوئے نا، ان کا اپنا بیٹا اسلام کے اندر مسلمانوں کے سردار، ہمارے سر کے تاج جنت میں، نوجوانوں کے سردار، اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے شہادت کو انجام نوش کرنے والے، انہوں نے اپنا سر کٹوا لیا، لیکن اتنی مشکل صورتحال میں بھی یہ نہیں کہا کہ یا علی مدد، شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے سامنے رکھا، اس لیے تو وہ رضی اللہ عنہ و رضوان تھے کہ اپنی زندگی میں جتنی مرضی مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید کو تھامے رکھا ہے، سنت کو تھامے رکھا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ اس طرح نیکیاں ملتی بدعات کو لیں۔ میرے بھائیو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ حسینی ہیں تو پھر حسین کی مانیں نا، ان جیسا عقیدہ رکھیں، ان جیسی سنتوں کو اپنائیں، ان جیسے طریقے کو اپنائیں، ان جیسی نماز پڑھا کریں، ان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے گیت گایا کریں نا ایسے۔ ہم بھی حسینی الحمدللہ، لیکن طریقے کے ساتھ چلیں۔ فتنہ پھیلانے کے لیے یہ نہ کہیں کہ حسین ہمارے، حسین ہمارے،
اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم سیدنا حسین کے نقش قدم پر۔ یہ ساری باتیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھامنا مطلب توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ دنیا کے سارے معاملے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، لیکن اس کا ذریعہ ہماری سوچ کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے تو ہوگا۔ میری زندگی میں جتنے معاملہ میں نے صرف کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم کرے گا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا اس کے مضبوط ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ اس چیز کو توڑتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری کے اندر جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس تعلق نامی چیز کو بنایا نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ جب اس رحم کو، اس رشتے کو بنایا، رشتہ داری تعلق کو بنایا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ مجھے نبھائیں گے نہیں، مجھے توڑ دیں گے، نبھائیں گے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے آسانی کے لیے، الرحم معلقۃ بالعرش من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو رشتہ داری، قرابت داری، یہ سارے صلہ رحمی ہے نا، یہ عرش کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، جو مجھے توڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ اب یہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہاں پر یہ بات کیوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے نا، تو سب سے زیادہ مسئلہ جو کھڑا کیا نا وہ آپ کے رشتہ داروں نے کیا، آپ سے رشتہ داری توڑ دی۔ وہ جو آپ نے شیب ابی طالب کے اندر، وہ پہاڑوں کی گود کے اندر جا کر آپ نے 3 سال انہوں نے بائیکاٹ کیا، پورے قریش نے، آپ کے خاندان والوں نے، وہ آپ کا بائیکاٹ کیا بنو ہاشم کا، جس کے آپ چشم و چراغ تھے، وہ سارا عبد المطلب، ان کے نیچے ابو طالب اور سیدنا حمزہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہما، ان سارے کے جو تعلق تھے وہ سارے انہوں نے وہاں پر ان کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ مکہ سے نکل جائیے جی، آپ نے ان کی باتیں مان۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ تبلیغ کا اعلان کیا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، تو میں نے آپ کو پچھلے جو میں بتایا تھا کہ آپ کے چچا ابو لہب جو ملعون ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھڑے ہو کر تانا دیا، وہ آپ کے چچا نے سب سے پہلے کہا کہ آپ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو جہل بھی آپ کا رشتے میں چچا لگتا تھا، یہ سارے عتبہ، شیبہ، یہ سارے جتنے بھی تھے یہ آپ کے خاندان والے تھے۔ انہوں نے کیا کہا جی، آپ سے تعلق توڑ لیا، اور وہ یفسدون فی الارض، اور جتنے بھی انہوں نے مکہ کے اندر فساد بنائے سارے انہوں نے بنائے۔ ابو لہب کی بیوی آپ کے رستے پر کانٹے نہیں بچھاتی تھی، قرآن مجید میں لکھا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، سورہ لہب کے اندر لکھا ہوا ہے، کبھی کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی آپ کے لیے فلاں سازش کر رہی ہے، کبھی کیا سازش کر رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک تو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کر رہے، اور اوپر سے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ رشتہ داری کو دوڑو، تو آپ دین پر عمل کرنے کے بجائے رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں، تو یہ تو آپ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی جو رشتہ داریاں ہیں ہم ان کو قائم رکھیں۔ دیکھیں اگر ہمارے ذاتی مسئلے ہیں نا، تو اس کے اوپر رشتہ داری کو یہ کہنا جی آج کے بعد آپ کا اور میرا مرن جین ختم، یہ بھائی غلط بات ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندے کی دنیا کے اندر 2 ہی خواہشیں ہوتی ہیں کہ موت کدی نہ آوے تو پیسے نہ مکن، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، کوئی بھی ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے گا نا تو میں نہیں مانوں گا کہ وہ سچ ہے، میں اپنے بات کروں۔ ہر انسان کے اندر یہ لالچ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم میں پوری دنیا آئے گی، ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو نا، پوری ایک وادی، اور اس میں کوئی منوں ٹنوں کے حساب سے سونا آ جائے گا، اگر حساب لگائیں تو اتنی وادی سونے کی جس کے پاس ہو نا، تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ میرے پاس ایک وادی اور ہو،
ایک وادی جس کے پاس 1 لاکھ ہے نا وہ کہتا یار چس کام ہے کہ 5 لاکھ کول ہوگا. 1 کروڑ والا کہتا ہے کہ میرے پاس 10 کروڑ ہونے چاہیے. 10 والا کہتا ہے 20 ہونے چاہیے. جس کے پاس 10,000 والی موٹر سائیکل ہے وہ 30,000 والی کو دیکھتا ہے. 30,000 والا 80,000 والی کو دیکھتا ہے. 80,000 والا 2 لاکھ کی کار کو, 2 لاکھ والا دوسرے بڑی کار کو, وہ اس سے بڑی کار کو, جس کے پاس 20 لاکھ کی بھی کار, وہ پھر بھی کہتا ہے چس ہو جڑی وہ پراڈو اگر چھوٹی جائے گا نا چس ہوں دے. انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر بس نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داری اور تعلق کو جوڑ کے رکھے. یہ غلط بات ہے کہ آپ ایسے کریں. اگر آپ دین کی بنیاد پر کر رہے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے کہ جی صحابہ کرام کو بات کرتا ہے کوئی, آپ کہیں گے آپ اگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو دین کی بنیاد ہے نا. صحابہ کرام نے رشتے توڑے تو ہماری کیا اوقات ہے. یہ صحابہ کرام کے جو جتنے بھی آپ نے ہجرت کے وقت سارے رشتوں کو پیچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا نا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں مانتا ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت کے لائے, اسے کہا چل دفعہ ہو. یہ تو اگر یہ کا بات ہوئی جی اس نے مجھے پیسے نہیں ادھار دیے, اس نے جی مجھے رشتہ نہیں دیا, جی آج کے بعد ختم. جی سگے بھائی ہوں گے, سگی بہنیں ہوں گی, اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوں گی, ایک ہی ماں کی اولاد ہوں گے, اور رشتہ داری ختم کر دیں. وقتی طور پر ناراض ہونا, غصہ آ جانا یہ انسانی فطرت ہے, لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے ختم. یہاں پر لفظ یہ ہے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں, جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, رشتہ داری کو بالکل ختم کر دیا, یہ بات غلط ہے, یہ طریقہ نہیں صحیح. وقتی طور پر اگر 2 فریقین میں سے کسی غلطی ہو سکتی ہے, زیادتی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد 3 دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. اگر اس کے بعد یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اگر یہ بنیاد ہے اللہ ہمارے تعلق کی ملنے اور ختم ہونے کی بنیاد ہے, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے بغض رکھے, اللہ کے لیے کسی کو دے, اللہ کے لیے کسی کو نہ دے, اس بندے کا ایمان گویا اس نے مکمل کر لیا. اگر اللہ تعالی ہماری محبتوں اور ہماری عداوتوں کا معیار بن جائے تو ہم مومن نہ ہو جائیں, اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہماری محبتوں, ہماری نفرتوں, ہماری عداوتوں کا یہ کیا معیار ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اگر میں ہوں, کوئی بھی ہوں, سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی ہے, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. پھر فساد پھیلتا. کیسے؟ ایک دوسرے کے ٹو رکھتے ہیں. یہ اس کے ساتھ نہیں نا بولتا, رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا کسی کزن یا خاندان میں سے دور نہیں جاتے, ایک دوسرے کے ٹو رکھتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا لیا, کہاں سے پیسے آئے, کہاں پیسے پڑے, کس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی انبن ہوئی, اس کو جا کے چگلیاں کرنا, اس کو جا کے آپس میں ان کو لڑوا دینا. یہ فساد ہی پھیلتا ہے. اس کے بچے کو مار دیا, اس نے آپس میں لڑ لیا, اس کو, یعنی کہ یہ بلتا بڑھتا کہاں جاتا ہے, فساد پھیلتا ہے. پھر ایک دن بڑی لڑائی ہو جاتی ہے, اور نہ کو اللہ معاف کرے کئی خاندانوں میں قتل اس وجہ سے ہوتے ہیں. آپس میں معمولی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو قتل کر دیا. یہ فساد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر اس کے بعد تم کیا کرتے ہو, یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہو. یہ اولئک هم الخاسرون. یہ ساری کی ساری یہ خسارے والی باتیں ہیں. اللہ کے آج کے جمعے کے اندر 2 باتیں بیان کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا تھا, وہ عہد جو عالم ارواح کے اندر کیا تھا ہم نے, عالم ارواح کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا, ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر ہم نے قائم رہنا ہے. زندگی کا ہر وہ کام, ہر وہ طریقہ جس کا نسبت, جس کا تعلق ہمارا اللہ کی طرف جاتا ہو, اس کا طریقہ توحید ہونا چاہیے. اور توحید کی ہم نے کئی طریقوں سے مثالیں واضح کی ہیں, اور اپنے مضبوط عقیدے کو اپنے ذہن کے اندر, دل کے اندر جگہ کرنا ہی عقیدہ توحید ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کہ ہم نے رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں, یہ فاسقوں کا کام ہوتا ہے. وقتی اگر ناراضگی ہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر وقتی طور پر یہ نہیں کہ بندہ کہے جی ہوں یہ غصے والی ناڑی کی ڈالی ہے. غصہ آنا مرد کی علامت ہوتی ہے انسان کی, لیکن غصے کو پی جانا, غصے کو ختم کرنا, یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی بندے کو زمین پر پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ تو تعلقات کو صرف اپنے مفاد کی خاطر رشتہ داری کو توڑنا یہ غلط بات ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہیے، اس سے محبت، الفت، رزق میں اضافہ، عمر میں برکت آتی ہے۔ اور اگر رشتہ داری کو کوئی مسئلہ عام پڑا ہے تو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں پہل کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا مقام بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے توحید پر ہماری زندگی کو قائم رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔